بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈوکیٹ ریحان علی خان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کروں گا۔ اگر کوئی کسی کی جان لے لیتا ہے، اگر کوئی کسی کا مرڈر کر دیتا ہے، اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کو کیا سزا ملے گی، اور دیت اگر دینی پڑے تو دیت کس حساب سے دی جائے گی، اور کتنی بڑی اماؤنٹ کے اندر اس کو جو ہے وہ دیت ادا کرنی پڑے گی۔ کسی کو تیش میں آ کے مار دینا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے لیگل کانسیکوینسز جو ہیں وہ بھگتنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس ٹاپک کے اوپر آج میں آپ سے بات کروں گا۔ تمام تر لیگل جو ہے پرسپیکٹیوز ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی لیگل انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ اگر کوئی کسی کا مرڈر کر دیتا ہے تو جو دوسری ایگریو پارٹی ہوتی ہے، جن کا جو مقتول کی پارٹی ہوتی ہے، مقتول کے جو لاحقین ہوتے ہیں، وہ پولیس اسٹیشن کے اندر جا کر آپ کے اوپر ایف آئی آر کروا دیتے ہیں۔ پھر آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے، پھر آپ بیہائنڈ دی بارز آپ چلے جاتے ہیں، آپ کا کیس شروع ہو جاتا ہے، آپ اس کے اندر جیل میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو بھی کیس کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں۔ لیکن اگر اسی دوران کسی کی جو ہے وہ بٹوین دی پارٹیز اگر سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر دیت کتنی ادا ہوگی؟ اگر اسی دوران ٹرائل آپ کا کمپلیٹ ہو کر آپ کو سزا ہو جاتی ہے تو آپ کو ڈیتھ سینٹینس، سزائے موت کی سزا آپ کو ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا ٹرائل چل رہا ہے، اگر آپ جیل کے اندر ہیں اور آپ بٹوین دی پارٹیز سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کو جو دوسری پارٹی ہے اس کو کچھ دے کے، دیت دے کے جو ہے وہ آپ اپنی جان چھڑواتے ہیں، پھر آپ اپنے آپس میں جو ہے صلح کر لیتے ہیں۔ تو دیت اگر دینی پڑ جائے تو دیت کس حساب سے آپ دیں گے، اور دیت کتنی اماؤنٹ کے اندر آپ کو دینی پڑے گی؟ دیت کا قانون یہ ہے کہ 30,630 گرام جو چاندی ہے اس کے ریٹ کے مطابق جو ہے وہ دیت ادا کی جاتی ہے۔ اب دیت کا ریٹ کس طرح آپ نکالیں گے اور کون آپ کو بتائے گا، کہاں سے آپ پتہ کریں گے؟ ہر سال جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان، ہر سال جو گورنمنٹ ہے وہ دیت کا ریٹ جو ہے وہ مقرر کرتی ہے۔ اب گزشتہ سال کی بات کریں تو دیت کا ریٹ تھا 81,03,955 روپیز۔ یہ دیت کا ریٹ گزشتہ سال بن رہا تھا، لیکن اب 2025 کی بات کروں، 2025 کے اندر جو دیت کا ریٹ ہے وہ یہ ہے 98,28,670 روپیز، 98,28,670 روپیز، یعنی 1 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے وہ دیت ادا کرنی پڑے گی۔ یہ منیمم اماؤنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی پارٹیز جو ہیں وہ اسٹرانگ ہیں، جن کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے، کورٹ پھر وہ سٹیٹس بھی جو ہے وہ مد نظر رکھتی ہے۔ کوئی بہت زیادہ مالدار ہے، یہ دیت پھر اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ کسی جان کی جو ہے نا، ایک زندہ روح، ایک جو انسان ہے، انسان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور پھر اس کی جو دیت ہے وہ پھر کورٹ ڈٹرمن کرتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور جس بندے کا مرڈر کیا گیا ہے اس کی کیپیسٹی بھی دیکھی جاتی ہے پھر، کہ وہ کیا، اس کا سٹیٹس کیا تھا، اس کو بھی پھر کورٹ مد نظر رکھے گی، پھر اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ دیت ادا کی جاتی ہے۔ لیکن منیمم جو ہے وہ 98,28,670 روپیز جو ہے وہ مقرر ہو چکی ہے۔ لہٰذا آپ کو یہی میرا میسج ہے، جب کبھی کوئی ایسی آپ کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے، آپ قانون کو ہاتھ میں ہرگز نہ لیں۔ قانونی جو راستے ہیں وہ ان کو اپنانا چاہیے۔ کبھی بھی آپ تیش میں آ کے، آج کل چھوٹے چھوٹے بدماش جو ہیں وہ یہ جو ڈالا کلچر والے لوگ ہیں، یا پھر یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں نا غنڈا ٹائپ کے جو لوگ ہیں، جو کنٹوٹے بدماش جن کو نہیں کہا جاتے، اس طرح کے بدماش بھی سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں، جو دیر نہیں لگاتے کسی کے اوپر فائر کھولنے پر، کسی کو مارنے کے اوپر۔ انسان کو مارنا تو آج کل بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے، بس پسٹل نکالا، فائر کھولا اور لو جی مار دیا۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر ایسے کیسز کے اندر جو ہیں وہ مڈل کلاس فیملیز انوالو ہوتی ہیں، ایلیٹ کلاس تو بہت کم ہوتی ہے۔ مڈل کلاس فیملی آپ خود سوچیں، جب کسی کا بیٹا کسی کا مرڈر کر دیتا ہے تو پھر وہ 1 کروڑ کے لگ بھگ، جہاں پر 2 وقت کا کھانا بھی کسی کو نہیں ملتا، ان کے بیٹے بھی جو ہیں اس طرح کی حرکات کرتے ہیں۔ پھر 1 کروڑ کے لگ بھگ یا تو وہ دیت دیں گے تب جان چھوٹے گی۔ اب 1 کروڑ کا اندازہ لگائیں کہ 1 کروڑ سے آپ کیا کچھ بنا سکتے تھے۔ آپ اگر اپنا بزنس ہی سٹارٹ کر لیں 1 کروڑ کے ساتھ، 1 سال کے اندر آپ 50 لاکھ تو بنا ہی لیتے۔ لیکن غصے میں آ کر، تیش میں آ کر اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، آپ لیگل راستہ اپنائیں، آپ لیگل فورمز کے اوپر جائیں،
وہاں پر جا کر اپروچ کریں. قانون کو آپ ہرگز ہاتھ میں نہ لیں. اگر آپ یہ دیت کی جو اماؤنٹ ہے، کمپنسیشن جو ہے، وہ آپ ادا نہیں کر پائے، اگر صلح آپ کی نہیں ہو سکتی، اگر آپ کے اگینسٹ اسٹرانگ ایویڈنس آ جاتی ہے ریکارڈ پر، تو آپ کو ڈیتھ سینٹینس بھی ہو سکتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے کیسز کے اندر جو ڈیتھ سینٹینس ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک وہ جو ہے وہ اپ ہیلڈ رہتی ہے. تو جب کبھی ایسا آپ کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ لیگل فورم پہ جائیں. آپ اپنی فیملیز کو، آپ تو ایسا کام کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو کھیل شروع ہوتا ہے نا، آپ کی بربادی اور تباہی کا راستہ وہ لے لیتا ہے. آپ کورٹس کے اندر جاتے ہیں، آپ وکلا کی فیسیں بھرتے ہیں، آپ اتنا زیادہ پیسہ جو ہے وہ لگا لیتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو جو ہے وہ سزا ہو جاتی ہے. آپ ہرگز ایسی چیزوں سے دور رہیں. آپ پسٹل رکھنا تو آج کل بچے نے جو ہے اپنی پاکٹ کے اندر وہ پسٹل رکھا ہوا ہے. بچے کے پاس آج کل پسٹل ہے، لیکن جب وہ غصے میں آتے ہیں، جب وہ جذبات کے اوپر قابو نہیں رکھ پاتے، تو پھر وہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں. پھر کسی کی جان لینا کوئی مشکل کام ان کے لیے نہیں ہوتا. تو خدا را ان چیزوں سے بچیں. اپنے قریبی، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو بچائیں. اور ان سارے جو ہیں جو کانسیکوینسز ہیں، ان سے بچیں آپ. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو، آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اگر آپ کو کوئی لیگل اسسٹنس چاہیے تو میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.